پچھلے سال میں سفر میں تھا تو وہاں پر جو ڈرائیور تھا اس کا تعلق جو ہے وہ ایک خاص مکتب فکر سے اس کا تعلق تھا۔ محرم کے ایام تھے، میں نے کالا لباس پہنا ہوا تھا، تو اس نے میرے لباس سے اور میرے گیٹ اپ سے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ میرا تعلق جو ہے وہ مذہب اہل بیت علیہ السلام سے ہے، میرا تعلق جو ہے وہ شیعہ سے ہے۔ گفتگو ہوتی رہی، میں بھی مفصل وہ گفتگو ذکر نہیں کرتا، تو اس میں اس نے ایک شخصیت کا نام لیا کہ دیکھیں وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے کہ وہ جب اجتماع ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان سے سوال کرتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، تو شیعہ حضرات بھی ان سے سوال کرتے ہیں اور انہیں شیعہ حضرات کا سوالات کا جو ہے انہوں نے جواب بھی دیا ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، یقیناً انہوں نے کچھ شیعہ حضرات کے سوالوں کا، اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے، لیکن کبھی ان کے اجتماع میں کبھی تم نے کسی شیعہ عالم دین کو بھی دیکھا ہے، کبھی شیعہ مناظر کو بھی دیکھا ہے، کہ کبھی شیعہ فاضل شخصیت کو بھی دیکھا ہے کہ اب وہ سوال کریں اور وہ جواب کریں، اس کے جواب پر دوبارہ انہوں نے سوال کیا ہو۔ اب کچھ عوام اگر کسی اجتماع میں چلے جائیں، کیونکہ عوام کا تعلق تو ادلہ و براہین سے نہیں ہوتا ہے، ان کا تعلق تو بہت عامیانہ باتوں سے ہوتا ہے، اگر وہ جا کے سوال کر دیں اور ان کے سوالوں کا جواب دے دیں تو اس کو تو نہیں معلوم کہ اس جواب کا بھی آگے کیا جواب موجود ہے۔ تو لہذا میں نے اس شخصیت کی بررسی کی، ان کا انگلش کے اندر بھی ایک کلپ موجود تھا، اردو کے اندر بھی ایک کلپ موجود تھا، ایک بہت بڑا اجتماع تھا، اور اس اجتماع کے اندر ان سے یہ سوال کیا گیا، انگلش کے اندر بھی یہی سوال تھا، اور جو دوسرا اجتماع تھا اس میں اندر اردو کے اندر بھی یہی اجتماع تھا کہ میں نان مسلم ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ میں شیعہ مذہب کو اختیار کروں یا کسی دوسرے مذہب کو اختیار کروں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو مجھے یہ بتائیں کہ میں ابھی کون سا مذہب جو ہے وہ اختیار کروں، یا یہ مذہب ہے یا یہ مذہب ہے، تو ان دو مذہبوں میں سے میں کس مذہب کو اختیار کروں۔ تو اب وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے تم مسلمات کو، جو مشترکات ہیں جس کو سب مانتے ہیں، اس کا تم اعتراف کرو اور اس پر عمل کرو۔ قرآن کو سب مانتے ہیں، قرآن پر سب عمل کرتے ہیں، تم سب سے پہلے قرآن پر عمل کرو۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو صحیح حدیث ہے اس کے اوپر تم عمل کرو۔ یعنی پہلے سوال میں تو انہوں نے مغالطہ، پہلے سوال سے متعلق یا نقطے سے متعلق تو درست ارشاد فرمایا، لیکن دوسرے نقطے کے اندر ایک ایسا مغالطہ اور ایسا ایک شبہ یا ایسی ایک کنفیوژن بیان کی کہ جس کو وہ سننے والا جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں کر سکا۔ کہا کہ صحیح حدیث پر تم عمل کرو۔ تو سب سے پہلا ہمارا جو اختلاف ہے وہ اسی بات پر ہے کہ کہاں امت مسلمہ میں صحیح حدیث دونوں فرقوں کے درمیان موجود ہے۔ اگر صحیح حدیث جو ہے دونوں فرقوں کے درمیان موجود ہوتی، ایک ایسی صحیح حدیث جس پر طرفین عمل کریں اور آپس میں تنازع کی شکل میں، جھگڑے کی صورت میں، اختلاف کی شکل میں وہ صحیح حدیث ان کے اختلافات کو رفع کرتی، تو پھر یہ اختلاف پیدا کیوں ہوتا؟ ہمارے درمیان جو ہے سوائے چند احادیث کے علاوہ اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی صحیح حدیث دونوں طرفین کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہم حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جو کلام معصومین علیہ السلام پر مشتمل ہو، اور دیگر مکاتب فکر جو ہیں ان کے نزدیک حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہو یا وہ کلام کے جو صحابہ کرام سے نقل ہو۔ دونوں کے منابع حدیث جو ہیں ان کے اندر دونوں کا اختلاف موجود ہے، لہذا صحیح حدیث جو ہے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، میں نے عرض کیا سوائے چند احادیث اور سوائے فضائل اور مناقب اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ ہمارے درمیان کوئی بھی صحیح اور مشترکہ چیز موجود نہیں ہے۔ تو لہذا ہمارا جھگڑا ہی اس بات پر ہے کہ آپ کی حدیث درست ہے یا ہماری حدیث درست ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا کلام جو ہے وہ درست اور صحیح حدیث ہے، اور اس پر عمل کرنا جو نجات اور ہدایت کا ضامن ہے، اور ان کے نزدیک صحابہ کرام کی اقوال پر، ان کی احادیث پر عمل کرنا جو ہے درست ہے۔ تو لہذا یہاں پہ انہوں نے جو مغالطہ کیا کہ صحیح حدیث پر تم عمل کرو، در حالانکہ ہمارے درمیان کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔